الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر نہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، غیر نہیں یعنی اس کے علاوہ، دو معنی اس کے ہوتے ہیں، اور غیر کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں 147 بار آیا ہوا ہے۔ المغضوب غضب کیا گیا، غضب، غین، ضاد اور با جو ہے اس کا مادہ ہے، جیسے اسی پیٹرن پہ یہ ہے جیسے ہے مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، مغضوب جس پر غضب کیا گیا، مظلوم جس پر ظلم کیا گیا اور مغضوب جس پر غضب کیا گیا، مغضوب اور مغضوب۔ علیہم ان پر، پہلے جان چکے ہیں ہم، ولا الضالین، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے، داد لام اس کا مادہ ہے دل، اور ولا الضالین واو کا مطلب اور ہوتا ہے، لا کا مطلب نہ ہوتا ہے۔ ولا کا لفظ قرآن پاک میں 1687 بار آیا ہوا ہے، ولا کا لفظ۔ دال گمراہ ہونے والا، اردو میں استعمال کرتے ہیں دلالت، گمراہی۔ دال، دالین اس کی جمع ہے، دال کی جمع کیا ہے؟ دالین۔ ولدالین جو گمراہ ہوئے، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ دالین کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں دال اور دالین کا 14 بار آیا ہوا ہے۔ آئیے دعا، احتساب، پلان تبلیغ کے ساتھ تصور اور احساس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس آیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں پر غضب ہوا، غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے یہاں پہ۔ سوچئے اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کون پھر اللہ کو راضی کرے گا اس کے لیے؟ اگر اللہ ایک بار ناراض ہو جائے بہت برا حال ہوگا، دنیا میں بھی اس کا اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے بڑی فکر کرنی ہوگی ہمیں۔ ہم اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی طرح بات کرتے ہیں، ان کی طرح کپڑے پہنتے ہیں یا چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کیا وہ لوگ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو ہم فالو کر رہے ہیں، اپنے ہیروز کو، اپنے لیڈرز کو؟ کیا وہ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور ضالین جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور زندگی کا کیا مقصد ہے۔ صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، اور نہ وہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ضالین جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں، ان کو ضالین کہتے ہیں۔ پرواہ ہی نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور زندگی کا کیا مقصد ہے۔ صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، اور نہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، وہ ہے ضالین۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں ہو اور ہم بھٹکتے پھریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں ہو اور ہم بھٹکتے پھریں۔ کیا ہم اس لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی؟ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے۔ اس کے لیے پلان بنائیے اور وقت نکالیے۔ سب سے آسان زبان دنیا کی عربی زبان ہے۔ وقت نکالیے، پلان بنائیے، اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے، کہ صرف اس لیے کہ عربی نہیں آتی ہم جو ہے قرآن سے دور ہیں۔ اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور نہ معلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ تو ہماری عادت جو ہوگی، 12ویں اور آخری عادت جو کہ سورہ فاتحہ سے ہم نے نکالی ہے، اس میں یہ ہوگی کہ برے ماڈلز یعنی برے نمونے، بری مثالیں، ان سے ہمیں دور بھاگنا ہے، اور دعا کرنا ہے کہ اللہ
آج اللہ ان کی پیروی سے ہمیں بچائے. یہ جتنے بھی برے ماڈل ہیں آج کل کے دور کے، یہ سنگرز، ایکٹرز اور کھلاڑی، اس طرح کے ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرنا ہے اور دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی پیروی سے بچائے، جو کہ قرآن اور حدیث اس کی طرف ان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کو پھر پھیلانے کی کوشش نہیں کرتے، تو ان سے ہمیں دور بھاگنا ہے. وَلَضَّالِّينَ، اور نہ جو گمراہ ہوئے. یہ آج ہم نے سیکھا. تو اس طرح ہم نے جو ہے اس اپنے سبق میں یہ جو ہمارا 50% قرآن سیکھنے کا سبق تھا، اس میں ہم نے سورہ فاتحہ کو آج مکمل کر لیا ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو اس میں آپ ریوائز کیجئے، اس کو بار بار دیکھیے اور اس کو اس طرح سے آپ سمجھیں کہ جب نماز پڑھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، تاکہ شیطان آپ کو جو ہے دوسرے خیالات میں نہ لا سکے، وسوسے وہ آپ کو وسوسوں میں ڈال کے آپ کی نماز خراب نہ کر دے. تو یہی چند چیزیں تھیں جو کہ آپ کے سامنے آج رکھنی تھیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. لیکن اس سے پہلے ایک چیز دیکھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن کی طرف آئے یا اس کو اٹھائے یا اس کو سیکھنے کی کوشش کرے. اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. آپ منتخب کیے گئے ہیں. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجئے، اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے اس کو نظر انداز مت کیجئے. اللہ کا شکر ادا کیجئے، کبھی اس کو مت بھولیے. ایک مرتبہ بولیے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ، سارا دماغ استعمال کیجئے. قرآن سیکھنے کے لیے اپنا پورا دماغ استعمال کیجئے. ہر ایک کا اپنا انداز ہے، توجہ آپ کے اپنے انداز پر دیجئے جو آپ کا انداز ہے. اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ قرآن کیا نماز کے بعد کے اذکار میں نہیں سکھانا آسان نہیں ہے، بالکل آسان ہے. آپ ٹیچر بن سکتے ہیں، آپ دوسروں کو سکھا سکتے ہیں. فاعل مفعول سکھانا آسان نہیں ہے، بالکل آسان ہے. ایک عام صورت تواصی بالحق کی ہے. اپنے ساتھی کو چن لیجئے اور مسلسل اس کلاس کے لیے ایک دوسرے کو یاد دلائیے، ہمت بڑھائیے، صبر کی فضیلت بتائیے. اس کلاس کے ذریعے خسران سے بچنے کی زبردست فارمولے پر عمل کیجئے. ٹریننگ بھی ملے گی. تو اگر آپ تیار ہیں تو انشاءاللہ قرآن کے ٹیچر بن سکتے ہیں آپ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے، ہمیں قرآن پڑھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن میں غور و فکر کرنے میں، قرآن پر عمل کرنے میں اور قرآن کو پھیلانے میں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.